میری ایک ویڈیو بہت وائرل ہوگی، شاید آپ بھی سنے ہوں گے۔ میں جن دنوں مالیگو میں پڑھتا تھا، ایک لڑکی بھی ہمارے اس دور میں پڑھتی تھی، آج یورپ کی سب سے بڑی داعیہ ہے۔ ممبئی سینٹرل میں بڑے بڑے اپارٹمنٹ ہے اس کے باپ کے، اس کے شوہر کے۔ دلہن کے روپ میں سج دھج کو بیٹھی ہے، دلہن کے روپ میں آئی ہے، شادی کے منٹپ میں آئی ہے۔ باپ دستخط لینے جاتا ہے تو کہتی ہے ڈیڈی میں دستخط نہیں کروں گی۔ باپ پریشان، بیٹا کیا کہہ رہی ہو؟ آج تمہاری اس خوشی میں علماء ہیں، سیاست دان ہیں، منسٹرز ہیں، تمہارے جس مدرسے میں تم پڑھ کے آئے ہو بڑے عالم موجود ہیں، مختار ندوی، بڑی بڑی شخصیتیں ہیں۔ بیٹا ہم کوئی ایسے ویسے لوگ نہیں ہیں، اگر تم دستخط نہیں کرو گی نکاح کیسے ہوگا؟ کہتی ڈیڈی مرنا گوارا ہے لیکن میں نکاح نہیں کروں گی، نہیں کروں گی، نہیں کروں گی۔ اب باپ روتے ہوئے، جو ہندوستان کے سب سے بڑے عالم تھے مولانا مختار ندوی، ان کے پاس جاتا ہے، کہتے ہیں مولانا میں نے بہت بڑی غلطی کیا مولانا، میں اگر ممبئی یونیورسٹی میں پڑھاتا تو میرے بچے آج کہاں ہوتی؟ میں نے غلطی کیا کہ آپ کے مدرسے عائشہ میں پڑھایا، آج عالمہ بچی میرے کو آنکھ دکھا رہی ہے، مجھے رلا رہی ہے۔ مولانا کہتے کیا بات ہے؟ کہتے چلو مولانا مختار ندوی آتے، کہتے بیٹا مجھے پہچانتے ہو؟ کہا بڑے مولانا ہیں۔ کہا بیٹا یہ ڈیڈی ہیں، یہ انکل ہیں، یہ ماما ہیں۔ بیٹا ہم سب تمہاری خوشی میں شریک ہونے کے لیے آئی ہیں، بیٹا دستخط کر دو نا۔ وہ عالمہ بچی کہتی مولانا سب کو خوشی ہوگی لیکن مجھے خوشی نہیں ہے، اللہ نہ کرے اگر میں مر گئی تو سیدھے جہنم میں جاؤں گی مولانا۔ میں نے قرآن پڑھا ہے، تفسیر پڑھا ہے، ترجمہ پڑھا ہے، میں جانتی ہوں وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جو شرک کرتا ہے جنت اس پہ حرام ہے، وَمَأْوَاهُ النَّارُ جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ایسے ظالم کا کوئی مددگار نہیں۔ مولانا میں نے 8 سال پڑھا ہے، قرآن شریف پڑھا ہے، ترجمہ پڑھا ہے، احادیث پڑھی ہوں۔ مولانا یہ سب جان کر کے محض اس کے ڈاکٹر، اس کے انجینئر، اس کے بلڈر، اس کے ڈیولپر، اس کی دھن دولت کو دیکھ کر کے میں اپنی ایمان کو سودا کروں؟ مولانا ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ اب مولانا بھی پریشان، سیدھے مولانا اور اس کے ماں باپ سب کہاں جاتے ہیں؟ منٹپ میں دلہے کے پاس۔ کہتے بیٹا تم بہت اچھے ہو، تمہاری ساری چیز کی خوبیاں بیان کرتی ہے کہ میرا شوہر بہت اچھا ہے، بلڈر ہے، ڈیولپر ہے، خالی اس کو لے جانے کے لیے آج سے 20 سال پہلے BMW 5 کروڑ کی کار میں لے کر آیا تھا۔ تمہارا شوہر سب کچھ ہے، تمہارے سب معترف ہے، لیکن اس بچی نے کہا کہ تمہارے یہاں ایک بیماری ہے۔ ارے مولانا کیا بات کر رہے ہو؟ میں ابھی چاہے تو پوری میڈیکل رپورٹ پیش کر سکتا ہوں۔ تو کہا مولانا نے کہا بیٹا جس بیماری کی کوئی رپورٹ دنیا والا نہیں دے سکتا وہ اللہ کی نظر میں بیماری ہے۔ وہ مولانا وہ کیا ہے؟ کہا شرک۔ کہا مولانا شرک کیا ہوتا ہے؟ میرے باپ نے مجھے انجینئر بنایا ہے لیکن مجھے کبھی نہیں بتایا وہ شرک کیا ہے۔ مولانا مختار ندوی صاحب تو بیٹا اس عورت، اس بچی کو ابھی معلوم پڑا، آپ کی عورتیں کچھ بات کر رہی تھی کہ نئی نویلی دلہن کو نکاح کے بعد ہم لوگ تو کھا پی کے چلے جائیں گے، تم اپنی نئی نویلی دلہن کو حاجی علی بابا کی درگاہ پہ لے جاتے ہو؟ ہاں؟ تو اس نوجوان نے کہا ہاں یہ تو میری اماں کو بھی ویسے ہی لایا گیا، میرے بہنوں کے بیاہیں بھی ویسے ہو گئے، یہ ہمارے خاندان کے پیر ہیں، اور ہم اپنی کسی بہو کو لانا ہو یا بیٹی کو بینا ہو تو جب نکاح کے بعد سیدھے ہم اپنے گھر نہیں جاتے، بابا کے یہاں جاتے ہیں، سر جھکاتے ہیں، دعا کر کے اس نئی نویلی دلہن کو لے کے آتے ہیں۔ تو مولانا نے کہا کہ بیٹا یہ شرک ہے نا، سجدہ اللہ کے لیے کرنا ہے، کسی اور کے لیے نہیں نا بیٹا۔ تو کہا مولانا یہ شرک ہے تو کیا ہو گیا؟ تو کہا مولانا نے کہا بہت بڑا گناہ ہے، اللہ معاف نہیں کرتا۔ اس نوجوان لڑکے نے کہا مولانا اگر واقعی شرک ہے آپ گواہ رہیے، اللہ کے پاس میں آپ کو پکڑوں گا، کیونکہ آپ بول رہے ہیں اگر واقعی گناہ ہے میں اسی وقت توبہ کرتا ہوں۔ جب دلہے نے توبہ کیا، باپ نے کہا کہ ہم بھی توبہ کرتے ہیں۔ اب دلہا دلہن راضی تو کیا کرے قاضی۔ آج اس نے کم سے کم 1000-1500 یورپ کے اندر لڑکیوں کو اسلام کی طرف لائی ہے۔ سوچو میرے بھائیو، آج ہماری بچیوں کے اندر محض کسی کے گورے پن کو، ہائٹ کو دیکھ کر، کالج کو دیکھ کر، اللہ کے واسطے بچیوں کو دین سکھاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا جب تمہاری لڑکیاں بالغ ہو جائے، ترجمان القرآن عبداللہ ابن عباس نے کہا تم اپنی لڑکیوں کو سورہ نور سکھاؤ۔
سورہ نساء سکھاؤ، سورہ احزاب سکھاؤ۔ کتنے باپ ہیں جنہوں نے سورہ نور سکھایا؟ بتاؤ ذرا، ہاتھ اٹھا دیکھیں۔ ہے؟ الحمدللہ میں وہ باپ ہوں جس نے اپنی 2 بیٹیوں کو حافظ قرآن بنایا ہے۔ میرے 4 بیٹے حافظ قرآن ہیں، الحمدللہ مکمل حافظ۔ بناؤ بابا، ایسی اولاد تیار کرو کہ جو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ کی دعا کریں۔ عبداللہ ابن عباس نے کہا اپنی لڑکیوں کو سورہ نور سکھاؤ، ترجمے کے ساتھ سکھاؤ، سورہ احزاب سکھاؤ، سورہ نساء سکھاؤ۔ کیوں؟ یہاں پورے آداب ہے عورتوں کو کیسا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، 22 پارے کے اندر۔ بس کیا کروں، میں طبیعت تو چاہتی ہے کہ آگے بڑھوں لیکن شاید ٹائم بھی ہو گیا ہے۔ اللہ نے نبی کی بیویوں سے کہا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اور نبی کی بیویوں آپ کی حیثیت عام عورتوں کی طرح نہیں ہے۔ ان اتقیتن، اگر تو اللہ کا خوف پیدا، فلا تخضعن بالقول، اپنی قول کے اندر لچک پیدا مت کرو، آواز کے اندر کون ابو سے بات کر، نہیں اسٹیٹ پر کون ڈیڈی آرام کر رہے ہیں بعد میں بات کیجئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے اپنی آواز میں لچک پیدا مت کرو، بیمار دل کے لوگ تمہیں اچک لیں گے۔ 1400 سال پہلے اللہ نے کہا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، زمانے جاہلیت کی عورتوں کی طرح بند سور کر مت نکلو۔ آج ہمارا حال کیا ہے بھائی؟ شوہر کے سامنے گنجڑ بن کر رہتی ہے، معاف کرنا ہے کیا نہیں ہے؟ ہاں، شادی میں بیاہ میں ماشاءاللہ سو میک اپ کے ہوراں پر، برا مت مانو میرے بھائی، برا مت مانو بھائی۔ اس عورت پر اللہ کی رحمت ہے جو شوہر کے لیے بنتی اور سورتی ہے، اس عورت پر اللہ کی لعنت ہے جو شوہر کے علاوہ کسی اور کے لیے گن۔ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نبی کے پاس حضرت عائشہ ہیں، حضرت حفصہ ہیں، آپ کے ازواج مطہرات میں سے عبداللہ بن مکتوم نابینا صحابی آ رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں حفصہ عائشہ اندر چلی جاؤ نا، اندر چلی جاؤ نا۔ یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ کہا دیکھو میرے ساتھی عبداللہ بن مکتوم آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا اللہ کے رسول وہ اندھے ہیں نا، وہ اندھے ہیں نا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا پیارا جواب تھا، میں مانتا ہوں میرا مہمان اندھا ہے، آفا عمیتما، اوہ میری پیاری بیویوں کیا تم دونوں بھی اندھی ہو؟ ہاں، جس نبی نے نابینا صحابی سے پردہ کروایا ہو، کالج کے نام پہ، فنکشنوں کے نام پہ، کیا ہو رہا ہے؟ صحیح بات یہ ہے مریض دوائی کھاتا نہیں، نام طبیب کا بدنام ہوتا ہے۔ مریض دوائی کھاتا نہیں، نام طبیب کا بدنام ہوتا ہے۔ ہوتے ہیں مسلمان کے کام غلط، اسلام بدنام ہوتا ہے۔ آج ہماری حالات کی وجہ سے، ہمارے کرتوت کی وجہ سے اسلام بدنام ہو رہا۔ جی بابا بہت بولنا چاہتا ہوں، میں اپنا جو لے کر آیا تھا تیاری، اس پہ کیا بھی بولا شنے میں ہے نا۔ انشاءاللہ پھر زندگی باقی رہی، پھر کبھی آپ لوگوں کی یاد آئی انشاءاللہ ضرور۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے کہنے سے زیادہ آپ کو سننے سے زیادہ اللہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے بھائیوں نے جس مقصد کے لیے پروگرام سجایا اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جس پروگرام کے لیے جنہوں نے بھی محنتیں کی ہے، مشورے دیے ہیں، پیسہ لگایا ہے، وقت لگایا ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ رحمت کا ذریعہ بنائے۔ جہاں بھی اہل ایمان کمزور ہیں، مجبور ہیں، مقہور ہیں، اللہ ان کے حالتوں پہ رحم فرمائے۔ میں ہمیشہ یہی دعا کرتا ہوں اور آپ بھی دعا کرو، اللہ مسلمان کو مسلمان بنائے۔ آج یہ دعا کرنا، مسلمان کو مسلمان۔ قرآن میں اللہ نے کہا 1400 سال پہلے یا ایھا الذین آمنوا آمینو، اے ایمان والو دوبارہ ایمان لاؤ۔ صحابہ سے زیادہ نیک کون ہو سکتا ہے؟ ہاں، اللہ تعالیٰ نبیوں صحابہ جس وقت قرآن مجید کا نزول ہوا تو اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا آمینو، اے ایمان والو دوبارہ ایمان لاؤ۔ میں بھی یہی کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو مسلمان بنائے، توحید والا بنائے، شرک سے بچائے، سنت صحیح پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، بدعت اور خرافات سے بچائے، اسلام کے سچے ترجمان بن کر جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے، ناگہانی آفات سے بچائے، اچانک آنے والے حادثات سے بچائے، کینسر سے بچائے، ہارٹ اٹیک سے بچائے، کڈنی فیلنگ سے بچائے، ہائی بی پی سے بچائے، لو بی پی سے بچائے، ہائی شوگر سے بچائے، لو شوگر سے بچائے، دیگر امراض سے بچائے۔ اللہ ہم سب کو نیک بنائے، ایک بنائے، دل و محبت صفوں میں اتحاد پیدا فرما دے۔ جن کے بھی ماں باپ بھائی بہنیں عزیز و اقارب خبر کے آغوش سے پہنچ گئے، اللہ تعالیٰ ان سب کی بال بال مغفرت فرمائے، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ جتنے بھائی بہنیں ماشاءاللہ آئے ہیں اللہ سب کی دلی مرادوں کو پورا فرمائے۔ جن گھروں میں نوجوان بہنیں بیٹھے اللہ تعالیٰ ان کے لیے نیک صالح جوڑے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بنائے، ایک بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔